آج ہم ایک ایسی ہوائی تباہی کا جائزہ لے رہے ہیں جو ٹیکنالوجی، انسانی تھکاوٹ اور نفسیات کے خطرناک امتزاج کو سامنے لاتی ہے۔ یہ ایئر انڈیا ایکسپریس فلائٹ 812 کے سانحے کا ایک سیفٹی تجزیہ ہے، اور اس کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ کیسے حفاظت کے کئی نظام ایک ساتھ ناکام ہو گئے۔ کیپٹن گو اراؤنڈ کریں، مہربانی کر کے گو اراؤنڈ کریں۔ کاکپٹ وائس ریکارڈر پر سنے گئے آخری الفاظوں میں سے ایک یہ تھا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو اس انسانی المیے کی فوری اور سنگین صورتحال کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس حادثے میں 158 جانیں ضائع ہوئیں۔ یہ تعداد خود اس سانحے کی سنگینی بتانے کے لیے کافی ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس تحقیقی جائزے میں ہم کیا کیا جاننے والے ہیں۔ سب سے پہلے ہم مینگلور میں پیش آنے والے سانحے کو دیکھیں گے، پھر غیر مستحکم اپروچ کی وجوہات، تھکاوٹ کا انسانی عنصر، سسٹم کی خامیاں اور کاکپٹ کے بحران کا جائزہ لیں گے، اور آخر میں مستقبل میں ایسے حادثات سے بچنے کے اسباب پر بات کریں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا حصہ، مینگلور میں تباہی۔ یہ ایک معمول کی پرواز تھی، لیکن اس کی منزل وہ ایک غیر معمولی طور پر مشکل ایئرپورٹ تھا۔ آخر مینگلور ایئرپورٹ اتنا خطرناک کیوں ہے؟ وجہ ہے اس کا ٹیبل ٹاپ رن وے۔ اب دیکھیں، ایک عام رن وے تقریباً 300 میٹر چوڑا ہوتا ہے، جس کے اطراف میں لمبے حفاظتی علاقے ہوتے ہیں، لیکن مینگلور کا رن وے وہ نہ صرف 150 میٹر چوڑا تھا، بلکہ اس کے چاروں طرف گہری کھائیاں تھیں، اور رن وے 250 فیٹ کی گہرائی پر ختم ہوتا تھا۔ یعنی یہاں غلطی کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ یہ ایک ایسا رن وے تھا جو بہترین پائلٹ سے بھی انتہائی مہارت اور درستگی مانگتا ہے۔ تو اب آتے ہیں ٹیکنیکل غلطیوں کی طرف۔ دوسرا حصہ، ایک غیر مستحکم اپروچ کا تجزیہ۔ اصل میں عملے کی لینڈنگ کی کوشش شروع سے ہی بالکل ٹھیک نہیں تھی۔ یہاں ایک بہت ہی بنیادی غلطی ہوئی۔ عملے نے معمول کے 3 ڈگری گلائیڈ سلوپ، جو کہ لینڈنگ کے لیے ایک محفوظ اینگل ہے، اس کے بجائے غلطی سے ایک 9 ڈگری کے فینٹم یا فرضی سگنل کو پکڑ لیا۔ اس کا مطلب صاف تھا، جہاز معمول سے 3 گنا زیادہ تیزی سے نیچے آ رہا تھا، جو کہ انتہائی خطرناک تھا۔ اور یہ چارٹ اس بات کو بالکل واضح کر دیتا ہے کہ جہاز کتنا اوپر تھا۔ جس پوائنٹ پر انہیں 2200 فٹ پر ہونا چاہیے تھا، وہاں وہ 6000 فٹ کی بلندی پر تھے۔ یہ اتنی بڑی غلطی تھی کہ اس پر فوراً گو اراؤنڈ کرنا لازمی تھا۔ صرف بلندی ہی نہیں، رفتار بھی بہت زیادہ تھی۔ رن وے کے آغاز پر ان کا ہدف 144 ناٹس تھا، لیکن وہ 160 ناٹس کی رفتار سے آ رہے ہیں۔ جہاز میں اتنی زیادہ انرجی تھی کہ اسے محفوظ طریقے سے روکنا، آپ کہہ سکتے ہیں، ناممکن ہو چکا تھا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ سب ہوا کیوں؟ اس کے لیے ہمیں انسانی پہلو کو دیکھنا ہوگا۔ تیسرا حصہ، انسانی عنصر یعنی تھکاوٹ۔ یہ تب ہوتا ہے جب جسم کی گھڑی کاکپٹ کی گھڑی کے ساتھ نہ چل رہی ہو۔ اس کا ایک سائنسی جواب سرکیڈین لو میں ہے۔ یہ صبح 2 بجے سے 6 بجے کا وقت ہوتا ہے جب انسانی جسم میں تھکاوٹ اپنے عروج پر ہوتی ہے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت یعنی توجہ سب سے کم ہوتی ہے، اور یہ پرواز یہ ٹھیک اسی وقت ہو رہی تھی۔ کیپٹن کی شدید تھکاوٹ کے پیچھے کئی وجوہات تھیں۔ ایک تو وہ ابھی سربیا سے 2 ہفتے کی چھٹی کے بعد واپس آئے تھے، پھر 3.5 گھنٹے کا ٹائم زون کا فرق، اور آخری لمحات میں مینول شیڈیولنگ کی وجہ سے ڈیوٹی میں تبدیلی۔ نتیجہ، وہ پرواز کے دوران 1 گھنٹے سے زیادہ گہری نیند سو گئے۔ لیکن یہ صرف ایک فرد کی غلطی نہیں تھی۔ اس حادثے کی جڑیں سسٹم میں بہت گہری تھیں۔ چوتھا حصہ، نظامی خامیوں کا سلسلہ۔ دیکھتے ہیں کہ ادارہ جاتی ناکامیوں نے تباہی کے لیے کیسے حالات پیدا کیے۔ حادثات کی تحقیق میں سوئس چیز ماڈل کا ذکر اکثر کیا جاتا ہے۔ یہ ماڈل کہتا ہے کہ ایک سانحہ تب ہوتا ہے جب حفاظت کی مختلف تہوں میں موجود سارے سوراخ ایک لائن میں آ جائیں۔ اور اس کیس میں سسٹم میں کئی سوراخ تھے۔ عملے کی شیڈیولنگ کا پرانا قلم کاغذ والا نظام، بنگلور میں پرواز سے پہلے طبی معائنے کا نہ ہونا، ایریا کنٹرول ریڈار کا خراب ہونا، اور کرٹیکل ایئرپورٹ کا قانون جس نے فرسٹ آفیسر کے اختیارات کو محدود کر دیا تھا، یہ سب مل کر ایک مہلک امتزاج بن گئے۔ اب واپس کاکپٹ کے اندر چلتے ہیں، ان نازک لمحات کی طرف۔ 5واں حصہ، کاکپٹ میں بحران یعنی عملے کے وسائل کے انتظام یا کرو ریسورس مینجمنٹ کا مکمل طور پر ناکام ہو جانا۔ یہاں ایک نفسیاتی عنصر کام کر رہا تھا، جسے کہتے ہیں پلانڈ کنٹینیویشن بائس۔
یہ وہ ذہنی دھوکہ ہے جس میں ایک شخص اپنے اصل منصوبے پر ڈٹا رہتا ہے، بھلے ہی سارے ثبوت چیخ چیخ کر کہہ رہے ہوں کہ یہ منصوبہ ناکام ہو رہا ہے۔ کیپٹن اسی دھوکے کا شکار تھے۔ تو کمانڈ کے ٹوٹنے کا سلسلہ کچھ اس طرح تھا۔ پہلے فرسٹ آفیسر نے پہچان لیا کہ اپروچ غیر مستحکم ہے، پھر اس نے بار بار اور زیادہ زور دے کر گو اراؤنڈ کے لیے کہا۔ تیسرا، کیپٹن نے تعصب اور تھکاوٹ کے اثر میں اس کی کالز کو نظر انداز کر دیا، اور آخر میں فرسٹ آفیسر نے درجہ بندی اور قوانین کی پابندی میں کنٹرول اپنے ہاتھ میں نہیں لیا۔ چلیے اب اس پوری تحقیق کو کچھ اہم اسباق میں بدلتے ہیں۔ چھٹا اور آخری حصہ، اگلے حادثے سے بچاؤ، آخری لمحات کی دوبارہ تشکیل اور اہم نتائج۔ آخری 10 سیکنڈ بہت تیزی سے گزرے۔ کیپٹن نے دیر سے ریورس تھرسٹ لگایا، پھر صرف 5 سیکنڈ باقی رہتے ہوئے اس نے گو اراؤنڈ کرنے کا وہ فیصلہ کیا جس کی ممانعت تھی۔ تھروٹل آگے کرتے ہی سارا بریکنگ کا اثر ختم ہو گیا اور جہاز 250 فٹ گہری کھائی میں جا گرا۔ یہ کیبل اس آخری فیصلے کی حقیقت کو سامنے رکھتا ہے۔ اگر وہ بریک لگاتے رہتے تو انہیں رکنے کے لیے 2900 فیٹ کی ضرورت تھی، جبکہ رن وے 2800 فیٹ باقی تھا۔ ہو سکتا ہے وہ رن وے سے آگے نکل جاتے، لیکن شاید بچنے کا امکان تھا۔ مگر آخری سیکنڈ میں گو اراؤنڈ کی کوشش وہ ایک یقینی تباہی تھی جس میں بچنے کا کوئی موقع باقی نہیں بچا تھا۔ تو اس پورے کیس سے فلائٹ عملے کے لیے کچھ بنیادی اسباق ہیں۔ پہلا، تھکاوٹ کے جسمانی اثرات کو پہچانیں۔ دوسرا، پراعتماد مواصلات پائلٹ کا سب سے اہم حفاظتی ہتھیار ہے۔ تیسرا، ایک مستحکم اپروچ پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اور چوتھا، اکثر سب سے محفوظ فیصلہ گو اراؤنڈ کر کے دوبارہ کوشش کرنا ہوتا ہے۔ ہم اس جائزے کو ایک اہم سوال پر ختم کرتے ہیں۔ جب ٹیکنالوجی آپ کو خبردار کر رہی ہو اور طریقہ کار آپ کو ناکام کر دے تو ایک پائلٹ آخر کس چیز پر بھروسہ کرے؟ یہ وہ سوال ہے جو انسانی فیصلے، قوانین اور آٹومیشن کے درمیان اس پیچیدہ رشتے پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔